السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جو مقام حاصل کیا تھا وہ ہر احمدی پر بڑا واضح اور عیاں ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی صفت کافی کے حوالے سے کہ عشق و محبت کے اس اعلیٰ مقام کی وجہ سے جو آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، آپ اللہ تعالیٰ کے انتہائی پیارے بن گئے اور آپ کے بے شمار الہامات جن میں عربی، اردو اور فارسی وغیرہ کے الہامات شامل ہیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں. بعض قرآنی آیات کے حصے جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی بتایا تھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتائے، اور جماعت احمدیہ پر طلوع ہونے والا ہر دن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے الہامات یقیناً سچے اور آپ کا دعویٰ یقیناً سچا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والا اور خاص طور پر نبوت کا جھوٹ منسوب کرنے والا کبھی بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ اصول خود قرآن کریم میں بیان فرما دیے، جیسے قرآن کریم کی سورہ الحاقہ کی آیات میں فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. یعنی اور اگر وہ بعض جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اسے ضرور داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر ہم یقیناً اس کی رگے جان کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا. بس
یہ ایک اصولی معیار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس معیار کو اپنی سچائی کے طور پر پیش فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ صادق کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک اور نشان بھی قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو مجھ پر تقول کرے تو میں تیرا دانا ہاتھ پکڑ لوں. اللہ تعالیٰ پر تقول کرنے والا مفتری فلاح نہیں پا سکتا بلکہ ہلاک ہو جاتا ہے. اور اب 25 سال کے قریب عرصہ گزرا ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحی کو میں شائع کر رہا ہوں. اگر افطرا تھا تو اس تقول کی پاداش میں ضروری نہ تھا کہ خدا اپنا وعدہ کو پورا کرتا، بجائے اس کے کہ وہ مجھے پکڑتا اس نے صدہا نشان میری تائید میں ظاہر کیے اور نصرت پر نصرت مجھے دی. کیا مفتریوں کے ساتھ یہی سلوک ہوا کرتا ہے اور دجالوں کو ایسی ہی نصرت ملا کرتی ہے؟ کچھ تو سوچو، ایسی نظیر وہی پیش کرو، اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہرگز نہ ملے گی. پھر آپ فرماتے ہیں پیغمبر صاحب کو تو یہ حکم کہ اگر تو ایک افتراء مجھ پر باندھتا تو میں تیری گردن کاٹ دیتا، جیسا کہ آیت لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین سے ظاہر ہوتا ہے. اور یہاں 24 سال سے روزانہ افتراء خدا تعالیٰ پر ہو اور خدا اپنی سنت قدیمہ کو نہ برتے. بدی کرنے میں اور جھوٹ بولنے میں کبھی مداومت اور استقامت نہیں ہوتی. آخر کار انسان دروغ گوئی کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن کیا میری ہی فطرت ایسی ہو رہی ہے کہ میں 24 سال سے اس جھوٹ پر قائم ہوں اور برابر چل رہا ہوں، اور خدا تعالیٰ بھی بالمقابل خاموش ہے اور بالمقابل ہمیشہ تائیدات پر تائیدات کر رہا ہے. پیش گوئی کرنا یا علم غیب سے حصہ پانا کسی ایک معمولی ولی کا بھی کام نہیں. یہ نعمت اس کو عطا ہوتی ہے جو حضرت احدیت مآب میں خاص عزت اور وجاہت رکھتا ہے. تو فرمایا اگر کوئی شخص تقول اللہ کرے تو وہ ہلاک کر دیا جاوے گا. خبر نہیں کیوں اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت رکھی جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تقول اللہ کرے تو ان کو تو گرفت کی جاوے، اور اگر کوئی اور کرے تو اس کی پرواہ نہ کی جاوے. نعوذ باللہ اس طرح تو امان اٹھ جاتی ہے. صادق اور مفتری میں مابع الامتیاز ہی نہیں رہتا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرنے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ آیات تو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، کسی اور کے لیے نہیں تھی. تو اس کی وضاحت فرمائی کہ کیا صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور جو مرضی جو چاہے اس پہ جھوٹ منسوب کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار رکھا ہے اپنا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا، جو معیار خود اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے. بس اس معیار پر ہر سچے کو پرکھنا چاہیے. اسود العنسی یا مسلمہ کذاب کا انجام تاریخ اسلام میں محفوظ ہے. کیا پھر بھی مسلمان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب پر تلے بیٹھے رہیں گے؟ بس اللہ تعالیٰ سے کے کلام سے ہنسی ٹھٹھا کرنے سے کم از کم وہ لوگ تو باز رہیں جو اس قرآن کریم پر ایمان لانے والے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کو نہ خود سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ عوام الناس سمجھنا، بلکہ نہ صرف دعویٰ کر کے بلکہ
اس کلام پہ اپنا عبور حاصل کرنے کا دعویٰ کر کے، اس کی باریکیوں کو سمجھنے کا دعویٰ کر کے، پھر بھی نہ خود سمجھنا چاہتے ہیں نہ ہی عوام الناس کو سمجھنے دینا چاہتے ہیں۔ اس پہ ایک موقع پر بائبل کے حوالے سے بھی ثابت کرتے ہوئے کہ جھوٹا نبی مارا جاتا ہے، یہ بائبل میں بھی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس مقام سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تمام پاک کتابیں اس بات پر متفق ہیں کہ جھوٹا نبی ہلاک کیا جاتا ہے۔ اب اس کے مقابل پر پیش کرنا کہ اکبر بادشاہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، یا روشن الدین جلندری نے دعویٰ کیا، یا کسی اور شخص نے دعویٰ کیا اور وہ ہلاک نہ ہوئے، یہ ایک دوسری حماقت ہے جو ظاہر کی جاتی ہے۔ بھلا اگر یہ سچ ہے کہ ان لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے اور 23 برس تک ہلاک نہ ہوئے، تو پہلے ان لوگوں کی خاص تحریر سے ان کا دعویٰ ثابت کرنا چاہیے، اور وہ الہام پیش کرنا چاہیے جو الہام انہوں نے خدا کے نام پر لوگوں کو سنایا۔ یعنی یہ کہا کہ ان لفظوں کے ساتھ میرے پر وحی نازل ہوئی ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ اصل لفظ ان کی وحی کے کامل ثبوت کے ساتھ پیش کرنے چاہیے، کیونکہ ہماری تمام بحث وحی نبوت میں ہے، جس کی نسبت یہ ضروری ہے کہ بعض کلمات پیش کر کے یہ کہا جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ہمارے پر نازل ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غرض پہلے تو یہ ثبوت دینا چاہیے کہ کون سا کلام الہی اس شخص نے پیش کیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر بعد اس کے یہ ثبوت دینا چاہیے کہ جو 23 برس تک کلام الہی اس پر نازل ہوتا رہا وہ کیا ہے، یعنی کل وہ کلام جو کلام الہی کے دعوے پر لوگوں کو سنایا گیا ہے پیش کرنا چاہیے، جس سے پتہ لگ سکے کہ 23 برس تک متفرق وقتوں میں وہ کلام اس غرض سے پیش کیا گیا تھا کہ خدا کا کلام ہے، یا ایک مجموعی کتاب کے طور پر قرآن شریف کی طرح اس دعویٰ سے شائع کیا گیا تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے جو میرے پر نازل ہوا ہے۔ جب تک ایسا ثبوت نہ ہو تب تک بے ایمانوں کی طرح قرآن شریف پر حملہ کرنا اور آیت لو تقولا کو ہنسی ٹھٹھے میں اڑانا ان شریر لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ پر کوئی ایمان نہیں، اور صرف زبان سے کلمہ پڑھتے اور باطن میں اسلام سے بھی منکر ہیں۔ بس مسلمانوں کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ یہ معیار ہے، یہ فرق ہے جو ایک سچے اور جھوٹے کی ہے۔ ایک جگہ بڑی شان سے اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور دشمنوں کے حملوں کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کے آپ کے لیے کافی ہونے کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یاد رہے، پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی اپنا فرمایا کہ یاد رہے کہ 5 موقع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت نازک پیش آئے تھے، جن میں جان کا بچنا محالات سے معلوم ہوتا تھا۔ اگر جناب در حقیقت خدا کے سچے رسول نہ ہوتے تو ضرور ہلاک کیے جاتے۔ ایک تو وہ موقع تھا جب کفار قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور قسمیں کھا لی تھیں کہ آج ہم ضرور قتل کریں گے۔ دوسرا وہ موقع تھا کہ جب کافر لوگ اس غار پر ماہ ایک گروہ کثیر کے پہنچ گئے تھے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں حضرت ابوبکر کے چھپے ہوئے تھے۔ تیسرا وہ نازک موقع تھا جب کہ احد کی لڑائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے اور کافروں نے آپ کے گرد محاصرہ کر لیا تھا اور آپ پر بہت سی تلواریں چلائیں مگر کوئی کارگر نہ ہوئی، یہ ایک معجزہ تھا۔ چوتھا وہ موقع تھا جب کہ ایک یہودیہ نے جناب کو گوشت میں زہر دے دی تھی، اور وہ زہر بہت تیز اور مہلک تھی اور بہت وزن اس کا دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھا۔ پانچواں وہ نہایت خطرناک موقع تھا جب کہ خسرو پرویز شاہ فارس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے مصمم ارادہ کیا تھا اور گرفتار کرنے کے لیے اپنے سپاہی روانہ کیے تھے۔ بس صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام پرخطر موقعوں سے نجات پانا اور ان تمام دشمنوں پر آخرکار غالب ہو جانا ایک بڑی زبردست دلیل اس بات پر ہے
کہ در حقیقت آپ صادق تھے اور خدا آپ کے ساتھ تھا۔ اس کی آگے وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ذات میں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ سے بھی تائیدات کا سلوک فرماتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ میرے لیے بھی 5 موقع ایسے پیش آئے تھے جن میں عزت اور جان نہایت خطرہ میں پڑ گئی تھی۔ اول وہ موقع جب کہ میرے پر ڈاکٹر مارٹن کلارک نے خون کا مقدمہ کیا تھا۔ دوسرا وہ موقع جب کہ پولیس نے ایک فوجداری مقدمہ مسٹر ڈوئی صاحب ڈپٹی کمشنر گرداسپور کی کچہری میں میرے پر چلایا تھا۔ تیسرے وہ فوجداری مقدمہ جو ایک شخص کرم دین نے بمقام جہلم میرے پر کیا تھا۔ چوتھے وہ فوجداری مقدمہ جو اسی کرم دین نے گرداسپور میں میرے پر کیا تھا۔ پانچویں جب لیکھ رام کے مارے جانے کے وقت میرے گھر کی تلاشی لی گئی اور دشمنوں نے ناخنوں تک زور لگایا تھا تا میں قاتل قرار دیا جاؤں، مگر وہ تمام مقدمات میں نامراد رہے۔ یہ دیکھیں کہ فرمایا کہ اپنے آقا و مطاع کی غلامی میں جو میرا مسیحیت، نبوت اور مہدویت کا دعویٰ ہے، اس کی تائید اللہ تعالیٰ کئی لحاظ سے فرما رہا ہے اور یہ مشابہت کر کے بھی فرماتا ہے۔ گو آقا کی شان بہت بلند ہے، لیکن غلام صادق کے لیے ہے جس غلامی کے صدقے بھی اللہ تعالیٰ اپنے کافی ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض واقعات ہیں، پچھلی دفعہ میں نے کہا تو وقت نہیں تو پیش نہیں کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے نظارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خلاصتاً یہی جس ڈاکٹر مارٹن کلارک کا مقدمہ کا ذکر ہوا ہے، یہ جماعت کی تاریخ میں بڑا مشہور ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام پر یہ مقدمہ کیا گیا تھا۔ اس میں ہندو، عیسائی، مسلمان سب آپ کے خلاف ایک ہو گئے تھے۔ تو یہ تو ایک لمبی تفصیل ہے اس کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بریت فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ استہزاء کرنے والوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتا ہے، یا جو خواہش رکھتے ہیں آپ کے استہزاء کی ان سے کیا سلوک کرتا ہے، اس مقدمے میں اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک فرمایا اس معاند کے ساتھ۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں آپ فرماتے ہیں کہ در حقیقت وہ خدا بڑا زبردست اور قوی ہے جس کی طرف محبت اور وفا کے ساتھ جھکنے والے ہرگز ضائع نہیں کیے جاتے۔ دشمن کہتا ہے کہ میں اپنے منصوبوں سے اس کو ہلاک کر دوں، اور بد اندیش ارادہ کرتا ہے کہ میں اس کو کچل ڈالوں، مگر خدا کہتا ہے کہ اے نادان، کیا تو میرے ساتھ لڑے گا، میرے عزیز کو ذلیل کر سکے گا؟ در حقیقت زمین پر کچھ نہیں ہو سکتا مگر وہی جو آسمان پر پہلے ہو چکا، اور کوئی زمین کا ہاتھ اس قدر سے زیادہ لمبا نہیں ہو سکتا جس قدر کہ وہ آسمان پر لمبا کیا گیا ہے۔ اسی مقدمہ کے آگے ایک قصہ بیان، جو واقعہ تھا وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے مخالف کو کی استہزاء اور سبکی کا سامان کیا جو آپ کی استہزاء چاہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں صاحب ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں گیا، اس مقدمے میں ڈپٹی کمشنر کے سامنے پیش ہوا، تو پہلے سے میرے لیے کرسی بچھائی گئی تھی۔ جب میں حاضر ہوا تو صاحب ضلع نے بڑے لطف اور مہربانی سے اشارہ کیا تا میں کرسی پر بیٹھ جاؤں۔ تب محمد حسین بٹالوی اور کئی سو آدمی جو میری گرفتاری اور ذلت کے دیکھنے کے لیے آئے تھے ایک حیرت کی حالت میں رہ گئے کہ یہ دن تو اس کے شخص کی ذلت اور بے عزتی کا سمجھا گیا تھا، مگر یہ تو بڑی شفقت اور مہربانی کے ساتھ کرسی پر بٹھایا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت خیال کرتا تھا کہ میرے مخالفوں کو یہ عذاب کچھ تھوڑا نہیں کہ وہ اپنی امیدوں کے مخالف عدالت میں میری عزت دیکھ رہے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ اس سے بھی زیادہ ان کو رسوا کرے۔ ایسا اتفاق ہوا سرگروہ مخالفوں کا محمد حسین بٹالوی، جس نے آج تک میری جان اور آبرو پر حملے کیے ہیں، ڈاکٹر کلارک کی گواہی کے لیے آیا تا عدالت کو یقین دلائے کہ یہ شخص ضرور ایسا ہی ہے
جس سے امید ہو سکتی ہے کہ کلارک کے قتل کے لیے عبدالحمید کو بھیجا ہو، اور قبل اس کے کہ وہ شہادت دینے کے لیے عدالت کے سامنے آوے، ڈاکٹر کلارک نے بخدمت صاحب ڈپٹی کمشنر اس کے لیے بہت سفارش کی کہ یہ غیر مقلد مولویوں میں سے ایک نامی شخص ہے، اس کو کرسی ملنی چاہیے، مگر صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے اس سفارش کو منظور نہ کیا۔ غالباً محمد حسین کو اس امر کی خبر نہ تھی کہ اس کی کرسی کے لیے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے اور کرسی کی درخواست نامنظور ہو چکی ہے، اس لیے جب وہ گواہی کے لیے اندر بلایا گیا تو جیسا کہ خشک ملا جاہو طلب اور خود نما ہوتے ہیں، آتے ہی بڑی شوخی سے اس نے صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر سے کرسی طلب کی۔ صاحب موصوف نے فرمایا کہ تجھے عدالت میں کرسی نہیں ملتی، اس لیے ہم کرسی نہیں دے سکتے۔ پھر اس نے دوبارہ کرسی کی لالچ میں بے خود ہو کر عرض کی کہ مجھے کرسی ملتی ہے اور میرے باپ رحیم بخش کو بھی کرسی ملتی تھی۔ صاحب بہادر نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، نہ تجھے کرسی ملتی ہے نہ تیرے باپ رحیم بخش کو ملتی تھی، ہمارے پاس تمہاری کرسی کے لیے کوئی تحریر نہیں۔ تب محمد حسین نے کہا کہ میرے پاس چٹھیات میں لاٹ صاحب مجھے کرسی دیتے ہیں۔ یہ جھوٹی بات سن کر صاحب بہادر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ بک بک مت کر، پیچھے ہٹ اور سیدھا کھڑا ہو جا۔ اس وقت مجھے بھی محمد حسین پر رحم آیا، کیونکہ اس کی موت کسی حالت ہو گئی تھی، اگر بدن کاٹو تو شاید ایک قطرہ لہو کا نہ ہو، اور وہ ذلت پہنچی کہ مجھے تمام عمر میں اس کی نظیر یاد نہیں۔ بس بیچارہ غریب اور خاموش اور ترساں اور لرزاں ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور پہلے میز کی طرف جھکا ہوا تھا۔ تب فی الفور مجھے خدا تعالیٰ کا یہ الہام یاد آیا کہ انی مہین من ارادہ اہانتک، یعنی میں اس کو ذلیل کروں گا جو تیری ذلت چاہتا ہے۔ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، مبارک وہ جو ان پر غور کریں۔ اسی کے ساتھ ایک اور الہام بھی ہے مسلم علیہ السلام کا، انا کفینا کل مستہزئین، اس کا بھی خوب نظارہ یہاں نظر آتا ہے۔ وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کی خواہش رکھتا تھا، وہ جو اس مقدمے کے فیصلے کے بعد آپ کی سبکی دیکھنا چاہتا تھا اور استہزاء کا موقع تلاش کرنا چاہتا تھا، وہ خود اس بات کا نشانہ بن گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تائیدات۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک واقعہ ہے، جب آپ نے ابراہیم احمدیہ شائع کی، اس وقت مختلف لوگوں کو خطوط لکھے اس کی اعانت کے لیے، تو نواب صدیق حسن خان صاحب بھی جو بڑے عالم تھے ان کو بھی لکھا، بھوپال کے رہنے والے تھے، اور انہیں علوم دین جو تھے، دین کا علم جو تھا، علماء یمن اور ہندوستان سے حاصل کیا ہوا تھا۔ پھر ریاست بھوپال کی ملازمت اختیار کر لی اور ترقی کرتے کرتے وزارت اور نیابت تک فائز ہو گئے۔ پھر ان کا ایک نکاح و شادی ہو گئی، والیہ ریاست نواب شاہ جہان بیگم سے ہو گیا۔ پھر پوری ریاست کی جو باغ ڈور تھی، حکومت تھی، ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ حکومت برطانیہ نے اس زمانے میں انہیں نواب، والا جاہ اور امیر الملک اور معتمد المہام کے خطابات سے نوازا تھا۔ یہ اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور اس خطابات کے اور شاہانہ ٹھاٹ پاٹ کے باوجود اسلام کی تحریری خدمات سر انجام دیتے تھے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ ان کو دین تھا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی انہیں بہت نیک اور متقی سمجھتے تھے۔ تو جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ابراہیم احمدیہ تصنیف فرمائی، اس کا حصہ اول آیا، تو آپ نے ان کو مختلف لوگوں کو لکھا تھا اس کی اعانت کے لیے خط، کتابیں خریدیں تاکہ دوبارہ چھپ سکیں۔ تو ان کو بھی لکھا۔ پہلے تو انہوں نے اخلاقاً لکھ دیا کہ ٹھیک ہے ہم کچھ کتابیں خرید لیں گے، لیکن خاموش ہو گئے۔
پھر جو دوبارہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یاد دہانی کروائی تو انہوں نے جواب دیا کہ دینی مباحثات کی کتابوں کا خریدنا یا ان میں مدد دینا خلاف منشائے گورنمنٹ انگریزی ہے، اس لیے اس ریاست سے خرید وغیرہ کی کچھ امید نہ رکھیں۔ اب ایک الزام لگاتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ انگریزوں کا خود کاشتہ پوتا، اور خود ان کے علماء بڑے مشہور عالم انگریزوں کی خوشنودی کی خاطر کتاب خرید نہیں رہے جو اسلام کے دفاع کے لیے لکھی گئی تھی۔ تو بہرحال حافظ احمد علی صاحب کہتے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے ان کو جو پیکٹ بھجوایا گیا انہوں نے کتاب خریدی نہیں، یہ خط لکھا، بلکہ وہ پیکٹ واپس کر دیا، اور واپس اس طرح کیا کہ جب وصول کیا انہوں نے تو اس پیکٹ کو پھاڑا، کتاب کو پھاڑا اور وہی پیکٹ واپس کروا دیا۔ جب کتاب کی یہ حالت دیکھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آپ کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا اور سرخ ہو گیا۔ یکایک آپ کی زبان پر یہ جاری ہوا کہ اچھا تم اپنی گورنمنٹ کو خوش کر لو، یہ اور یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت چاک کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سو ہم بھی نواب صاحب کو امیدگاہ نہیں بناتے بلکہ امیدگاہ خداوند کریم ہی ہے اور وہی کافی ہے، خدا کرے گورنمنٹ انگریزی نواب صاحب پر بہت راضی ہو۔ میر عباس علی صاحب کے نام مسلموں کے سامنے ایک خط لکھا اس زمانے میں، اس میں بھی آپ لکھتے ہیں کہ ابتدا میں جب یہ کتاب براہین احمدیہ چھپنی شروع ہوئی تو اسلامی ریاستوں میں توجہ اور امداد کے لیے لکھا گیا تھا، بلکہ کتابیں بھی ساتھ بھیجی گئی تھیں۔ سو اس میں صرف نواب ابراہیم علی خان صاحب، نواب ملہر کوٹلہ اور محمود خان صاحب رئیس چھتاری اور مدار المہام جونا گڑھ نے کچھ مدد کی تھی۔ دوسروں نے اول تو توجہ ہی نہیں کی، اور کسی نے کچھ وعدہ بھی کیا تو اس کا ایفا نہیں کیا، بلکہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھوپال سے نہایت مخالفانہ خط لکھا، آپ ان ریاستوں سے نا امید رہیں اور اس کام کی امداد کے لیے مولا کریم کو کافی سمجھیں، علیہ صلی اللہ بے کافی نبدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو بھی کس طرح قبول فرمایا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اور اس نواب صاحب کی کس طرح عزت چاک ہوئی جو انگریزوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسی گورنمنٹ نے نواب صاحب پر مختلف الزامات لگائے اور ایک تحقیقاتی کمیشن پہ بٹھایا جس نے یہ نتیجہ نکالا کہ انہوں نے گورنمنٹ انگریزی کے خلاف بغاوت کی ترغیب دی ہے، اور دوسرے بہت سارے الزامات تھے، اور پھر ان سے جتنے خطابات تھے وہ سب چھین لیے گئے، یہاں تک کہ مسلمان جو ان کو بڑا عالم سمجھتے تھے اور بڑی ان کے عزت افزائی کیا کرتے تھے، انہوں نے بھی انگریزی حکومت کو کہا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے، کیا جائے۔ تو یہ تھی ان کی عزت کا حال۔ اور پھر آخر میں جب بہت مجبور ہو گئے اس وقت پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں مختلف ذریعوں سے سفارشیں ہوئیں، حضرت نے دعا کی تو آپ کو پھر الہام ہوا، سرکوبی سے اس کی عزت بچائی گئی۔ بلکہ لیکھ رام نے تنزیہ طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی لکھا تھا کہ آپ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کی دعائیں سنتا ہے اور آپ کے ساتھ ہے، اور یہ نواب صدیق حسن خان صاحب مسلمان ہیں اور آج کل بڑی بری حالت میں ہیں اور بڑی بے عزتی ان کی ہو رہی ہے، ان کے لیے کیوں نہیں دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے اگر آپ کی دعائیں اتنی قبول ہوتی ہیں تو۔ بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کا تو ایک اور معاملہ ہے، لیکن پھر دعا کی آپ نے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے عزت بحال کروائی۔ پھر ایک منشی الہی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ تھے، یہ شروع میں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت زیادہ عقیدت مندوں میں سے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے
پاؤں دبانے کو بھی اپنی عزت سمجھتے تھے، لیکن پھر بعد میں یہ مخالف ہو گئے اور نہایت نازیبا الفاظ مسلم کے خلاف استعمال کرنے شروع کیے. پھر یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ مرزا صاحب کے الہامات محض جھوٹ ہیں، اور خود منشی صاحب خود اپنے الہامات جو تھے وہ حضرت مسیح السلام کے بارے میں شائع کیے. ان کے بارے میں شائع اس لیے نہیں کرتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ان کے خلاف کوئی حکومت و مقدمہ نہ کر دیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس پر ان کو یقین دلایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ جو بھی الہامات میرے بارے میں شائع کرنا چاہتے ہیں شائع کریں، جو بھی کہنا چاہتے ہیں کہیں، میں قطعاً آپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کروں گا. اور فرمایا کہ چونکہ مجھے آسمانی فیصلہ مطلوب ہے، یعنی یہ مدعا ہے کہ تا لوگ ایسے شخص کو شناخت کر کے جس کا وجود حقیقت میں ان کے لیے مفید ہے راہ راست پر مقیم ہو جائیں، اور تا لوگ ایسے شخص کو شناخت کر لیں جو در حقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے امام ہے، اور ابھی تک یہ کس کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ صرف خدا کو معلوم ہے، یا ان کو جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بصیرت دی گئی ہے. اس لیے یہ انتظام کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ بابو صاحب اپنی وہ تمام الہامات جو میری تقریب کے متعلق ہیں شائع کر دیں. بس اگر منشی صاحب کے الہامات در حقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو وہ الہام جو میری نسبت ان کو ہوئے ہیں اپنی سچائی کا کرشمہ ظاہر کریں گے، یعنی ضرور ان کے بعد میرے پر کوئی تباہی اور ہلاکت آئے گی، اور اس طرح پھر یہ خلقت جو واجب الرحم ہے وہ صرف کذاب سے نجات پالے گی. یعنی جب کہ ابو صاحب مجھ کو کذاب خیال کرتے ہیں، گویا کہ میں دعویٰ مسیح موعود کر کے خدا پر افترا کیا ہے، تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. اور اگر خدا تعالیٰ کے علم میں کوئی ایسا امر ہے جو اس بدزنی کے خلاف ہے تو وہ امر روشن ہو جائے گا. یعنی خدا تعالیٰ کے علم میں در حقیقت میں مسیح موعود ہوں تو خدا تعالیٰ میرے لیے گواہی دے گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ناعوذ باللہ میری طرف سے نہ کوئی آپ پر نالش ہوگی اور نہ کسی قسم کا بے جا حملہ آپ کی وجاہت اور شان پر ہوگا. صرف خدا تعالیٰ سے خدا کشائی چاہوں گا، یعنی یہ چاہوں گا کہ اگر میں مفتری نہیں ہوں اور میرے پر یہ جھوٹا اور ظالمانہ حملہ ہے تو میری بریت اور بابو صاحب کی تقسیب کے لیے خدا آپ کوئی امر نازل کرے، کیونکہ بریت کی خواہش کرنا سنت انبیاء ہے، جیسا کہ حضرت یوسف نے خواہش کی. تو اس پہ منشی الہی بخش صاحب نے اکاؤنٹنٹ نے ایک کتاب لکھی 400 صفحات کی، اور اس میں اپنے الہامات درج کیے. ان میں سے بعض یہ ہیں کہ کہتے ہیں مجھے الہام ہوتا ہے کہ تیرے لیے سلام ہے، تم غالب ہو جاؤ گے اور ان پر یعنی حضرت علیہ السلام پر غضب نازل ہوگا اور وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ جیسا کہ ہزاروں مخالفین چاہتے ہیں اسی کے موافق مرزا صاحب ہلاک کیے جائیں گے. پھر لکھتے ہیں تعاون نازل ہوگی اور وہ ماں اپنی جماعت کے تعاون میں مبتلا ہو جائے گا اور خدا ان ظالموں پر ہلاکت نازل کرے گا. پھر لکھتے ہیں کہ جو خدا مجھ کو جو خدمت مجھ کو سپرد ہوئی ہے جب تک پوری نہ ہو تب تک میں ہرگز نہ مروں گا. تو یہ تھے ان کے علامات. بہرحال یہ کتاب جو انہوں نے لکھی تھی عصائے موسیٰ، یہ ایک چیلنج تھا حضرت مسلم کو بھجوایا انہوں نے اپنے الہامات درج کر کے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی بھی الہام ان کی جو بھی انہوں نے کسوٹی مقرر کی تھی اس پورا نہ اترے وہ. اور خود وہ اپنے ایک دوست کے جنازے میں شریک ہوئے، وہیں سے ان کو تعاون کی بیماری لگی، تعاون سے مرا تھا وہ دوست، اور 1907 میں وفات ہو گئی ان کی. اور پھر اخباروں نے یہ لکھا کہ افسوس کہ مصنف عصائے موسیٰ بھی تعاون سے شہید ہو گئے. اور تعاون کے 11 سال تک جو حملے ہوتے رہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام آپ کی جماعت اور گھر والے اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ رہے.
آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت، حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے ساتھ تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور کروڑوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں۔ پھر آپ کے جو رشتہ دار تھے، چچا زاد مرزا امام الدین صاحب اور نظام الدین صاحب وغیرہ، وہ بھی آپ کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں ہندوؤں کے ساتھ مل گئے تھے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی دریدہ دینی کرتے تھے، بلکہ لیکھ رام کو بھی بلا کر انہوں نے قادیان میں رکھا اور 2 مہینے تک وہ رہا۔ پھر کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو تنگ کرنے کا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو ملنے کے لیے جو جماعت کے احباب آتے تھے، ان کو روکنے کے لیے انہوں نے راستہ بند کر دیا، ایک دیوار قائم ہو گئی، وہاں بنا دی جس سے مسجد کا راستہ رک گیا، تکلیف ہوتی تھی آنے والوں کو، لیکن بہرحال کسی طرح نہ مانتے تھے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے، یہ ایک واحد مقدمہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے کسی مخالف پر کیا، تاکہ وہ بھی اس لیے کہ جماعت کے افراد کو تکلیف نہ ہو۔ اور اس کے لیے دعا بھی بہت کیا آپ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عربی میں آپ کو الہاماً پھر اس کی خبر بھی دی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ چکی پھرے گی اور قضاء و قدر نازل ہوگی، یہ خدا کا فضل ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے، اور کسی کی مجال نہیں جو اس کو رد کر سکے، کہ مجھے میرے خدا کی قسم ہے کہ یہی بات سچ ہے، اس امر میں نہ کچھ فرق آئے گا اور نہ یہ امر پوشیدہ رہے گا۔ اور ایک بات پیدا ہو جائے گی جو تجھے تعجب میں ڈالے گی، یہ اس خدا کی وہی ہے جو بلند آسمانوں کا خدا ہے۔ میرا رب اس صراط مستقیم کو نہیں چھوڑتا جو اپنے برگزیدہ بندوں سے عادت رکھتا ہے، اور وہ اپنے ان بندوں کو بھولتا نہیں جو مدد کرنے کے لائق ہیں۔ سو تمہیں اس مقدمے میں کھلی کھلی فتح ہوگی، مگر اس فیصلے میں اس وقت تک تاخیر ہے جو خدا نے مقرر کر رکھا ہے۔ آخرکار باوجود اس کے کہ بظاہر وہ کلا بھی شروع میں امید چھوڑ بیٹھے تھے کیس جیتنے کی، آخر میں ایک ایسا کاغذ ریکارڈ سے مل گیا جس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں ہو گیا اور دیوار گرا دی گئی۔ بلکہ یہاں یہ بھی ہے، جب اس میں جج نے اجازت دی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام اگر چاہیں تو ان پہ مقدمہ کریں اور ہٹ جانا کا دعویٰ کریں، سارا خرچہ جو ہے کیس کا وہ ان سے لیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو نہیں کیا، لیکن آپ کے وکیل نے وہ مقدمہ کر دیا، اور جس دن عدالت کا نوٹس آیا حضرت مسیح علیہ السلام اس دن قادیان سے باہر تھے۔ جب نوٹس پہنچا تو مرزا امام الدین تو فوت ہو چکے تھے، مرزا نظام الدین کے پاس آیا، اور اس وقت بھی ان کی حالت بری ہو چکی تھی، بالکل جیسا کہ الہام میں تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا ان کا۔ 143 روپے یا کچھ اس طرح کا رقم تھی جو نوٹس آیا، تو وہ ان کی ہمت نہیں تھی ادا کرنے کی۔ اس پہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ کچھ تو خیال رکھیں، آخر ہم آپ کے رشتہ دار ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تو مقدمہ نہیں کیا، اور وکیل کو بھی کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں، اور لکھ کے دے دیا کہ یہ لوگ جو ہیں گو کہ میری عزت کے اپنی زوم میں مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب جب کہ مقدمے کا فیصلہ ہو گیا، جو مقصد تھا ہمارا وہ حاصل ہو گیا، ہمیں جگہ مل گئی، اس لیے اب کسی قسم کا کوئی انتقام ان لوگوں سے نہیں لینا۔ تو یہ آپ کا کردار تھا اس کے مقابلے پہ۔ بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افسوس کہ میرے مخالفوں کو باوجود اس قدر متواتر نامرادیوں کے میری نسبت کسی وقت محسوس نہ ہوا کہ اس شخص کے ساتھ درپردہ ایک ہاتھ ہے جو ان کے ہر ایک حملے سے اس کو بچاتا ہے۔ اگر بدقسمتی نہ ہوتی تو ان کے لیے ایک معجزہ تھا کہ ان کے ہر ایک حملے کے وقت خدا نے مجھ کو ان کے شر سے بچایا، اور نہ صرف بچایا بلکہ پہلے اس سے خبر بھی دے دی کہ وہ بچائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں یہ عجیب بات ہے، کیا کوئی اس بھید کو سمجھ سکتا ہے کہ ان لوگوں کے خیال میں کاذب اور مفتری اور دجال تو میں ٹھہرا، مگر مباہلے کے وقت میں یہی لوگ مرتے ہیں،
کہ کیا نعوذ باللہ خدا سے بھی کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے؟ ایسے نیک لوگوں پر کیوں یہ قہر الہی نازل ہے جو موت بھی ہوتی ہے پھر ذلت اور رسوائی بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہر چند مولویوں کی طرف سے روکیں ہوئیں اور انہوں نے ناخنوں تک زور لگایا کہ رجوع خلائق نہ ہو، یہاں تک کہ مکہ تک سے بھی فتوے منگوائے گئے اور قریباً 200 مولویوں نے میرے پر کفر کے فتوے دیے، بلکہ واجب القتل ہونے کے بھی فتوے شائع کیے گئے، لیکن وہ اپنی تمام کوششوں میں نامراد رہے۔ اور اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا تو کچھ بھی ضرورت نہ تھی کہ تم مخالفت کرتے اور میرے ہلاک کرنے کے لیے اس قدر تکلیف اٹھاتے، بلکہ میرے مارنے کے لیے خدا ہی کافی تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کی کفایت پر اس قدر یقین تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ہوتا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو بھی اس انتہا تک ہو سکتا ہے کہ کہیں بھی آپ کو شائبت تک نہیں، کبھی ذہن میں خیال تک بھی نہیں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کرے گا فلاں معاملے میں۔ ہاں، دعا ضروری ہے، دعا کی طرف توجہ ہوتی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک عرب کی طرف سے ایک خط حضرت آیا جس میں لکھا تھا کہ اگر آپ 1000 روپیہ مجھے بھیج کر اپنا وکیل یہاں مقرر کر دیں تو میں آپ کے مشن کی اشاعت کروں گا، کیونکہ مجھے پیسے بھیجیں، اپنا نمائندہ یہاں مقرر کر دیں، میں آپ کی جماعت کی مشن کی اشاعت کروں گا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ان کو لکھ دو، ہمیں کسی وکیل کی ضرورت نہیں، ایک ہی ہمارا وکیل ہے جو عرصہ 22 سال سے اشاعت کر رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس نے کہہ بھی رکھا ہے کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں بعض ہمارے معزز دوستوں نے جو دین کی محبت میں مثل عاشق زار پائے جاتے ہیں، بمقتضائے بشریت کے ہم پر یہ اعتراض کیا ہے کہ جس صورت میں لوگوں کا یہ حال ہے تو اتنی بڑی کتاب تالیف کرنا کہ جس کی چھپائی پر ہزار روپیہ خرچ آتا ہے بے موقع تھا۔ سو ان کی خدمت والا میں یہ عرض ہے کہ اگر ہم ان صدہا دقائق اور حقائق کو نہ لکھتے کہ جو در حقیقت کتاب کے حجم بڑھ جانے کا موجب ہیں، تو پھر خود کتاب کی تالیف ہی غیر مفید ہوتی۔ رہا یہ کہ فکر اس قدر روپیہ کیوں کر میسر آوے گا، سو اس سے تو ہمارے دوست ہم کو مت ڈراویں اور یقین کریں کر کے سمجھیں جو ہم کو اپنے خدائے قادر مطلق اور اپنے مولا کریم پر اس سے زیادہ تر بھروسہ ہے کہ جو ممسک اور خسیس لوگوں کو اپنی دولت کے ان صندوقوں پر بھروسہ ہوتا ہے کہ جن کی تالی ہر وقت ان کی جیب میں رہتی ہے۔ سو وہی قادر توانا اپنے دین اور اپنی وحدانیت اور اپنے بندے کی حمایت کے لیے آپ مدد کرے گا۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ چند ایک واقعات میں نے پیش کیے ہیں، آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں جماعت کی تاریخ میں، آپ کی سیرت میں۔ پھر آپ کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جب بھی آپ کی جماعت کے خلاف کوئی فتنہ اٹھا، مدد فرمائی جماعت کی، اس کے بعد نتائج سے جماعت کو محفوظ رکھا۔ اور یہ جو سلسلہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا، یہ دنیا کے ہر ملک میں ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، باوجود مخالفت کے، بعض ملکوں میں حکومتوں کی پابندیوں کے، آپ کی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھیل رہی ہے، باوجود کمی وسائل کے، جس کی آج کے دور میں ایک دنیا دار جب دیکھتا ہے تو وہ صبر بھی نہیں کر سکتا کہ ان وسائل سے کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک تو سب سے پہلے بے انتہا وسائل چاہیے انسان کے لیے۔ اگر جماعت کا بجٹ دیکھیں تو ہماری جماعت کا جو کل بجٹ ہے ساری دنیا کا بھی، وہ بعض دنیا کے دولت مند افراد کے جو سال کی آمد ہے ان سے بھی کم ہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان وسائل میں جو اللہ تعالیٰ نے جماعت کو عطا فرمائے ہیں، اتنی برکت عطا فرمائی ہے، اس قدر بڑھا دیا ہے کہ وہ دنیا کو بہت نظر آتے ہیں۔ جب بھی دنیا دار سے کسی سے بات کرو تو ان کا یہی تصور ہوتا ہے کہ جماعت شاید مالی لحاظ سے بہت
مستحکم ہے اور بے انتہا جائیدادیں اور روپیہ اس کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, بہت مستحکم ہے, کیونکہ صحیح رقم صحیح جگہ پہ خرچ ہوتی ہے. مجھے یاد ہے اس گزشتہ دورے میں بینین صاحب کے صدر صاحب سے ملا, تو وہاں آج کل ان کے انویسٹمنٹ کا بڑا ان کو شوق ہے کہ میرے ملک میں انویسٹمنٹ کی جائے, تو وہ بھی اس لحاظ سے شاید دنیا داری کی نظر سے ملے تھے. پہلا سوال انہوں نے مجھے یہی کیا کہ کتنے $1 ملین کی انویسٹمنٹ جماعت یہاں کرنے والی ہے. تو یہ تو ان لوگوں کے تصور ہیں. بہرحال بس اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جو ہمارے ساتھ ہے, اور ہر کام اور ہر کوشش میں وہی ہماری ہمیشہ کفایت کرتا ہے. اور یہ اس زندہ خدا اور اسلام کے زندہ خدا کی نشانی ہے, کا نشان ہے, جو ہر وقت جماعت احمدیہ کے جب ہر وقت ظاہر ہوتا ہے, اور جماعت احمدیہ کا ہر فرد اس میں محسوس کرتا ہے, بلکہ دنیا بھی اس کو محسوس کرتی ہے. یہ وہ زمین و آسمان کا مالک خدا ہے جو جب اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجتا ہے اپنے دین کی اشاعت کے لیے, تو انہیں ہر قسم کی تسلی دلاتا ہے. ہر معاملے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کہیں بھی مشکل آئے گی میں تمہاری مشکلات کو دور کرنے والا ہوں, میں تمہارے لیے کافی ہوں. ان دشمنوں کو جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا استہزاء کرنا چاہتے ہیں یا استہزاء کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں, ان کو یہ فرماتا ہے, تسلی دلاتا ہے ان پیاروں کو کہ انا کفینا کل مستہزئین. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی اعلان فرماتا ہے کہ واللہ عالم بأعدائکم وکفیٰ باللہ ولیا وکفیٰ باللہ نصیرا, اور اللہ تمہارے دشمنوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے, اور اللہ دوست ہونے کے لحاظ سے بھی کافی ہے, اور اللہ ہی کافی ہے بطور مددگار کے. بس یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی زندہ خدا کی قدرتیں اور مدد اور تائیدات اور نشانات, جو ہر لمحے اور ہر قدم پر ہمیں نظر آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم حقیقت میں اس کا حق ادا کرنے والے رہیں, تاکہ ہمیشہ ہمیں یہ تائیدات نظر آتی رہیں. یہاں میں ایک اور بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ خطبے میں بہاءاللہ کے ذکر کے ساتھ کا ذکر ہوا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ ایک دعوے دار اٹھا نبوت کا. اصل میں تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایک دعوے دار اٹھا, اگر اس کا نبوت کا دعویٰ بھی مانا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی تائیدات اس کے ساتھ نہیں تھی, کیونکہ جہاں تک یہ کہنا ہے کہ بہائی لٹریچر میں یا بہائیوں میں یہ تصور نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں تھا, تو یہ بھی غلط ہے, کیونکہ اس کے اولاد میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھا یا کتب تھا یا ولی اللہ تھا, اور خدائی کا دعویٰ اس نے نہیں کیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہاءاللہ کی اپنی جو شریعت ہے جو شائع نہیں کی گئی, چھپی ہوئی ہے, اس میں اس کے اپنے خدائی کے دعوے کی باتیں نظر آتی ہیں. اس لیے اصل میں اس کا نبوت کا دعویٰ بے شک نہیں تھا, لیکن کیونکہ ذکر یہ ہو رہا تھا کہ اگر نبوت کا بھی دعویٰ تھا اور یہ بھی مان لیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ نے وہ تائیدات نہیں دکھائیں. کیونکہ آج کل بعض جگہوں پہ احمدیوں کو بھی بہائیوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دونوں جھوٹے. تو اس لحاظ سے ایک طرف تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائیدات ہیں, لیکن دوسری طرف بہائیوں کے ساتھ کوئی وہ تائیدات نظر نہیں آتی. اور پھر یہ جو اس کا اصل لٹریچر ہے, اگر دھوکہ نہ دیا جائے تو اس میں جو اس نے کتاب ایک لکھی, اپنی شریعت جو بنائی اقدس کے نام سے, اس میں تو اس نے اپنے آپ کو الوہیت کا یا خدا کا دعوے داری بنایا ہے. اس لیے نبوت کی بات تو نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی تھا اور اس کے خود بھی بعض ماننے والے, تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی تائیدات اس کے ساتھ نظر نہیں آ رہی ہمیں. لیکن میں کچھ اس بارے میں کچھ واضح بھی کر دینا چاہتا ہوں, کیونکہ بعض لا علم لوگ ان کے بھرے میں آ جاتے ہیں. افریقہ میں بھی بعض لوگ ہیں, پاکستان میں بھی بعض احمدیوں پہ بھی بعض دفعہ اثر پڑ جاتا ہے.
تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ بہاء اللہ کا اپنا دعویٰ خدائی کا دعویٰ تھا، نہ کہ نبوت کا، جو اس کا لٹریچر سامنے آیا ہے اس سے پتہ لگتا ہے. اور جو اس کا خاص بیٹا تھا جس کو اس نے اپنا قائم کا مقرر کیا، وہ بھی اس کو خدائی کا دعوے داری سمجھتا تھا، اور دوسرے بیٹے نہیں بھی سمجھتے ہوں تو. بہرحال ان لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے ایسے لوگوں کو جو لا علم ہیں یا صلح پسند قسم کے زیادہ ہیں، آہستہ آہستہ اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بے شک پہلے خدائی کا دعویٰ نہیں بتاتے، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب وہ پکے ہو جاتے ہیں، ان کے شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر وہی شریعت لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو بہاء اللہ نے اپنے خدا ہونے کے لحاظ سے اپنے اوپر اتاری. یعنی انسان بھی ہے اور خدا بھی ہے، شریعت اتارنے والا بھی وہی ہے اور شریعت وصول کرنے والا خود ہی ہے. کیونکہ ان کے بعض ایسے لوگ ہیں، بلکہ ان کے بیٹا بھی مولانا ابو العطا صاحب جو فلسطین میں رہے، انہوں نے وہاں رہے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ان میں سے ہی ان کا ایک بیٹا وہاں 5 نمازیں پڑھنے مسجد میں آ جایا کرتا تھا، جبکہ ان کے نزدیک باجماعت نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، بلکہ 5 نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، 2 یا 3 نمازیں ہیں. پھر عیسائیوں کی ہمدردی کے لیے انہوں نے، جس طرح یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ خدا کا ظہور تھے اور اس لحاظ سے خدا تعالیٰ کے بیٹے تھے، اسی طرح بہاء اللہ بھی اللہ تعالیٰ کا قدرت کا ظہور ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور خود مجسم شکل میں اللہ تعالیٰ آ گیا ہے. پھر ایک ان کی تعلیم یہ بھی ہے، ان کے اپنے الفاظ میں ان کی حالت دیکھ لیں، خدا ہونے کی، ساتھ خدائی کا دعویٰ بھی ہے اور خدا ہونے کی حالت کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں بہاء اللہ کہ میں قید خانے میں ہوں، جیل میں رہے بڑا لمبا عرصہ، میں مالک الاسماء ہوں، میرے بغیر کوئی خدا نہیں. قید خانے میں بیٹھا ہوا خدا اور مالک الاسماء بھی ہے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ سوائے میرے جو تنہا قیدی ہوں کوئی خدا نہیں. پھر لکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی میں مدد کرتا رہوں گا. وہ خدا جو قید خانے میں بھی ہے، جس میں کوئی طاقت بھی نہیں ہے، مر بھی جائے گا اور مدد کرتا رہے گا، اس نے بیچارے نے کیا مدد کرنی ہے؟ ایسا خدا ہے جو اپنے آپ کو بھی قید سے چھڑا نہیں سکا اور اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکا. اس نے دوسروں کے لیے کیا رہائی کے سامان پیدا کرنے اور کیا کافی ہونا ہے کسی کے لیے اور کیا مدد کرنی ہے. پھر عبدالبہا جو ان کے خاص جانشین تھے، وہ کہتے ہیں، بہائیوں کی تعداد کا ذکر ہوتا ہے، کتنی تعداد ہے؟ تو بڑا گول مول سا جواب ہے کہ ہو سکتا ہے تو مسیحی بہائی ہو جائے، بہائی ہو، یا یہودی بہائی ہو، یا فری میسن بہائی ہو، یا مسلمان بہائی ہو. یعنی کہ ہر مذہب میں جا کے بہائی بنا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں نفوذ اس طرح کرو کہ آہستہ آہستہ پہلے ان کی تعلیم کے مطابق، ہر مذہب کی اپنی تعلیم کے مطابق ان کو قائل کرو بہاء اللہ کے قریب لانے کے لیے. پھر جب وہ پکے ہو جائیں تو پھر اس کی الوہیت اور خدا ہونے کا دعویٰ کو ان تک پہنچاؤ. پھر یہ بھی دیکھیں عجیب خدائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انبیاء کو بھیجتا ہے تو یہ فرماتا ہے کہ میرا پیغام ہے یہ دنیا میں پہنچا دو، یا جس قوم کے لیے بھیجا گیا اس قوم کو پہنچا دو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو فرمایا کہ تمام دنیا تک یہ پیغام پہنچا دو. آپ کے نائب عاشق صادق کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر مبعوث فرمایا تو فرمایا کہ تمام دنیا تک میرا پیغام پہنچا دو. لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغام نہیں پہنچانا چاہیے. بھائیوں نے خود یہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ بہاء اللہ
ان ممالک میں تبلیغ کرنا حرام قرار دیا ہے، ان ممالک میں تبلیغ کرنا حرام قرار دیا ہے۔ کچھ مدت بکلی خاموشی اختیار کریں، اگر کوئی سوال کرے تو کامل بے خبری کا اظہار کریں۔ فلسطین وغیرہ میں یہ لوگ بڑی خاموشی سے کرتے ہیں۔ پھر ہر مزاج کے آدمی کے لحاظ سے یہ تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے ان کی، جیسا کہ میں نے کہا نا کہ مسیحی بہائی ہے، یہودی بہائی ہے، مسلمان بہائی ہے۔ اس کے لیے وہ تو مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، یہاں جب آئے تو ایک عورت، انگریز عورت آئی اپنی ایرانی دوست کے ساتھ، بہائی ہو گئی تھی۔ تو میں نے اسے پوچھا قرآن کریم تو کامل شریعت لے کر آیا ہے، کون سی نئی بات ہے جو بہا اللہ نے بتائی ہے تمہیں؟ میں نے کہا جی شریعت تو وہ کامل نہیں ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ دیکھیں یہ تو فطرت کے خلاف ہے کہ مرد چار شادیاں کرے، یہاں 4 شادیوں میں بڑا اعتراض ہوتا ہے نا مغرب میں۔ تو بہا اللہ نے کہا کہ 1 شادی کرو۔ تو سیو مسانی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن بہا اللہ نے خود تو 2 شادیاں کی ہوئی تھیں، بعض کہتے ہیں 3 شادیاں بھی تھیں۔ تو وہ اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو اپنے دعوے سے پہلے تھی۔ تو مسلمانوں نے کہا، میں نے اسے کہا کہ یہ اچھا خدا ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے دعویٰ کر کے کیا شریعت بنانی ہے، اور پہلے ہی کر لیا۔ پھر چلو وہ کر لی تھیں، اپنے بیٹے کی 2 شادیاں کروائیں۔ وہ کیوں کروائیں؟ اس نے اپنی ایرانی سہیلی سے پوچھا کہ ہاں اس طرح تھا کہ ہاں ہوئی تھی 2 شادیاں۔ کہتے میں نے اس سے کہا پھر اب بتاؤ، کہ وہ ایرانی کہتی کہ نہیں دوسری کو میں بہن بنا لیا تھا۔ تو مسلم عورت کہتے ہیں میں نے اسے سوال کیا کہ اچھا بہن بنا لیا تھا تو پھر اس کے بعد اس سے اولاد کیوں پیدا ہوئی؟ کیا بہن سے اولاد پیدا ہوتی ہے؟ اس پہ ساری مجلس جو تھی اس نے جب اس کو دیکھا تو پیاری بڑی شرمندہ۔ تو یہ تو ان کے دعوے ہوتے ہیں، اس لحاظ سے ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ بچتے رہیں، یہ بڑی خاموشی سے حملہ کرتے ہیں۔ اور اپنی شریعت کے بارے میں تو انہوں نے بتایا ہے کہ بالکل نہ یہ شائع کی اور چھپا کے رکھی ہوئی ہے، کہ بلکہ حکم دیا ہے کہ اس کو ظاہر نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے بارے میں تو یہ فرماتا ہے کہ میں جب وہ دعویٰ کریں جھوٹا الزام میرے پر لگائیں کہ میں نے بھیجا ہے، میرا کلام اترا ہے، تو میں ان کو پکڑتا ہوں، رگے جان سے پکڑ لیتا ہوں۔ لیکن جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کو پکڑوں گا، اس دنیا میں تباہ کروں گا۔ فرمایا کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، کہ وہ جو بھی ان میں سے یہ کہے کہ میں خدا کے سوا معبود ہوں تو ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جزا آخری مرنے کے بعد رکھی ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے۔ بس اللہ تعالیٰ جہاں سچے نبیوں کے لیے تائید و نصرت فرماتا ہے، ان کے لیے نشانات دکھاتا ہے، جھوٹے نبیوں کو یا جھوٹے دعوے کرنے والوں کو پکڑتا ہے، اس دنیا میں ان جھوٹے دعوے داروں کو رسوا کرتا ہے، وہاں مدعیان الوہیت ہیں یا خدا کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں اس کا فیصلہ ان کے لیے مرنے کے بعد ہے جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی موحد بننے اور اپنے بھیجے ہوئے فرستادہ کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے اور فضل کی چادر میں ہمیشہ لپیٹے رکھے اور اپنا قرب حاصل کرنے والا بناتا چلا جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين